دیکھیں عین جنگ کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ آدھے لوگ کافر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور آدھے پیچھے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. بے شک جنگ ہے، بے شک جیسے ہی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ رو ہو کے سجدہ ریز ہوئی قوم حجاز. اقبال کہتے ہیں ہم نے تو لڑائیوں میں نمازیں نہیں چھوڑی. میں کیا کروں اس قوم کا جو پھٹے پہ بیٹھی اور نماز چھوڑ دی. بیٹے کی شادی والے دن نماز چھوڑ دی، مہندی والے دن نماز چھوڑ دی. کیا اچھا عمل کیا ہم نے بھائی. ہم تو اچھے، ہمیں تو کہا گیا تھا ایکم احسن عملا، تم اچھے کاموں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. تو ذرا سا کو مسئلہ آیا تو گیا سارا کچھ. آپ خیر کا کام کبھی ترک نہیں کریں گے. دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، صبح بھی آئے گی، شام بھی آئے گی، لیکن اپنا کام. حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شاہ جیلاں، میر میراں، شیخ بحر و بر، پیران پیر، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ واز کہہ رہے تھے. غوث پاک تقریر کر رہے تھے اور لوگ جمع ہیں. 70,000 بندہ آیا بیٹھا ہے رسول اللہ کا دین سننے کے لیے. گھر سے نکلنے لگے تو خبر ملی حضرت بیٹا رات کا بیمار تھا، وہ انتقال کر گیا. حضرت شیخ گھر آئے، بیٹے کا ماتھا چوما، محبت تھی نا تو آنسو گر گئے. فرمانے لگے میرے بیٹے کو غسل دو، کفن پہناؤ اور وہاں لے آؤ جہاں میں لوگوں کو دین کی بات بتا رہا ہوں. جب حضرت باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا آج بھی آپ تقریر کریں گے؟ فرمانے لگے میں آج بھی کروں گا. وہ اس لیے کروں گا کہ بیٹے سے مجھے محبت ہے، وہ میرا بیٹا ہے، لیکن دین کی بات اس لیے کرنی ہے کہ وہ اللہ رسول کا دین ہے. وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے. غسل کفن ہوا. او بھائی آپ نے خیر شروع کی تو چھوڑ کیسے دی؟ وہ جی ذرا دھوپ آ گئی تھی تو میں نے چھوڑ دی، ذرا بارش آ گئی تھی تو میں نے چھوڑ دی. یہ کیا بات ہوئی؟ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یہ کیا بات ہوئی کچی پکی باتیں کرنا؟ او مننا بھی کادا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ. کبھی تھوڑا کر لیا، کبھی رہ گئے. تو سفر کر، روڑے بھی آئیں گے، سپیڈ بریکر بھی آئیں گے. شہزادے کا جنازہ تیار کر کے لوگ لائے جلسہ گاہ میں. لوگ کہتے ہیں اطمینان سے غوث پاک تقریر کر رہے تھے. جب جنازہ آ گیا تھوڑی دیر کو گفتگو رکی، اعلان کرنے لگے تو جملے ٹوٹے، لفظ ذرا تھوڑے سے کانپے. فرمانے لگے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ذرا 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھ لیں، پھر لوگ دفن کر دیں گے، اس کے بھائی تدفین کر دیں گے اور میں پھر تمہیں رسول اللہ کا دین پڑھاؤں گا. وہ میرے عزیز کام جب آپ نے کرنا ہے. یہ کیسی بات آ گئی کہ وہ جی ذرا ٹینشن آ گئی تھی؟ وہ تو آتی رہتی ہے، ٹینشن تو نام بدلتی ہے. ویسے بھی دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے. یہ کون سا بتا کے آتے، تو آ جایا کرتے ہیں. تو عزیز دوست اپنی زندگی میں اچھے اعمال شروع کریں پھر کرتے رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا زخم لگ گیا، شہادت کا وقت آیا، عین وقت وصال. جب انسان بڑا کمزور ہو جائے تو اسے تو مطلب شدید بندہ بیمار ہو نا، بخار چڑھ جائے تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے ان کو لے جا ذرا شور کر، میری طبیعت نہیں ٹھیک، تلخی ہوتی ہے طبیعت. عین اس عالم میں جب سیدنا فاروق اعظم کو زخم لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، تکلیف شدید ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ تکبر کے طور پر اگر کسی نے اپنا پاجامہ یا تہمت ٹخنوں سے نیچے کیا تو وہ دوزخ میں. تو ایک نوجوان حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا عین بیماری کے عالم میں. تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر اسے دیکھ کے کہنے لگے بیٹا یہ ذرا تہمت تو ٹخنوں سے اونچا کر لو. عین بیماری کے عالم میں سارا کچھ بھول گیا ہے، پر رسول اللہ کے دین کی تبلیغ یاد ہے کہ وہ ہم نے اس حال میں کرنی ہے. اس حال کیوں چھوڑ جاتے ہیں لوگ خیر کام؟ میں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھتا ہوں، صرف بچے کے دن رکھنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے جناب نماز چھوڑ دی، صرف اور صرف ایک میٹنگ کے لیے. ناراض نہیں ہونا، بعض مذہبی کہلانے والے لوگ بھی بڑی اچھی میٹنگ چل رہی ہے، وہاں پروگرام چل رہا ہے، اب اذان ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ میں اپنی مسجد جا کے پڑھنی.
بھئی یہاں پڑھیں، آپ تہمت والی جگہ سے بچیں، احتیاط کریں۔ میرے عزیز، کام نہیں رکنا چاہیے، آپ خیر شروع کریں اور خیر ہمیشہ کرتے ہی رہیں، ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کرتے ہی رہیں۔ کام تو آخر دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ ہم پہلے تو اپنے کام پر توجہ ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے، کوئی منصوبہ کوئی پروگرام ہی ساری زندگی نہیں بناتے، اور اگر کبھی بنا لیتے ہیں تو پھر ذرا سی ہوا گرم آئی نہیں اور ہم گئے نہیں، پھر ذرا سے حالات ادھر ادھر ہوئے نہیں اور ہمارا معاملہ گڑبڑ ہوا نہیں۔ میں نے ایک دوست سے ایک دفعہ پوچھا کہ ملنے کیوں نہیں آتے، بڑی دیر ہو گئی، تو کہنے لگے حضرت صاحب میں کچھ مصروف تھا، فارغ ہوتا تو آؤں گا۔ میں کہ نہ ہی اسی کو ویلے آ کہ تو ویلا ہوے گا تے آئے گا، ہمیں فارغ بندہ ملنے آئے، سانو تے ٹائم کٹ کے ملنا نا، دوستی دا پتہ لگے۔ یہ کیا بات ہوئی، کوئی کام نہیں تھا تو چلو مولوی صاحب نے مل آئیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی آپ مصروف تو انسان ساری زندگی رہے گا۔ اب وہ کہے کہ میں جناب فل فارغ ہو جاؤں گا، تو بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے نیک تب ہونا ہے جب انہوں نے فل فارغ ہو جانا ہے، تو فل فارغ تو مرنے کے بعد ہوں گے، تو پھر نماز تب شروع کریں گے، سچ بولنا تب شروع کریں گے۔ فراغت کہاں ہوتی ہے زندگی میں؟ یہ کہاں فراغت ہوتی ہے؟ یہ تو چلتا رہتا ہے کام۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ختم کر لی، لیکن وہ تو ڈبل ہو جاتی ہیں، وہ تو ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ خیر کٹھی کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، ڈیوٹی کر۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گلیوں میں بھی تبلیغ کرتے، کوئی اور کام نہیں مل رہا تو نظر نیچے جھکی ہوئی ہے، جناب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بزرگوں کی نظر کیوں جھکی ہے؟ تو اچانک دیکھا کہ ایک نا صفحہ پڑا ہے، اس پہ کوئی آیت لکھی ہے، کوئی لفظ لکھا ہے، اسے اٹھا لیا، کوئی نہ کوئی خیر ہوتی رہی۔ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا تو کوئی روڑا اٹھا دیا، کوئی کام نہیں ہو سکا تو کسی کو کھڑے کر کے کہہ دیا یار ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے دھیمے آدمی ہیں، مسجد آیا کریں نا، آپ نماز پڑھا کریں۔ کچھ نہ کچھ سارا زندگی دن اپنے آپ کو حرکت میں رکھا۔ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ زنگ آلود ہو رہے ہیں، کام نہیں کرتے، بحث کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، گفتگو ہے، ابحاث ہیں، باتیں ہیں، سٹوریاں ہیں، جتنی مرضی سن لیں، جہاں بیٹھیں گپ شپ ہے۔ اس سے اب اوپر بھی تو اٹھنا ہے نا، کوئی کام بھی تو کرنا ہے نا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے تقریریں رکھ لی ہیں، تقریریں، دوست آ کے کہتے ہیں جناب وہ 45واں جلسہ ہے تو اب 46ویں نمبر پہ آپ آئیں، تو میں کہتا ہوں 45 جلسوں کی کارکردگی بتاؤ کیا ہے، اس سے کتنا انقلاب آیا، اور اگر ان 45 سے نہیں آیا تو میں تو سب سے نکما ہوں، میرے آنے سے کیا آئے گا؟ آپ سب لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی سے آپ نے ہاں نہ کرنی آ رہی ہے؟